الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، عید الاضحیٰ کا دن آنے والا ہے اور گزشتہ جمعے میں ذوالحجہ کے مہینے سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی، اور اس سے پہلے حج سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی۔ آج آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا ہے، اور ان کا مشہور واقعہ اسے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بابل میں پیدا ہوئے، جسے ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں،
اور جس علاقے میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے وہاں سب مشرک تھے. گھر میں باپ بھی مشرک اور ان کے والد آزر وہ بت تراش تھے، خود بتوں کو بنایا کرتے تھے. قوم شرک میں مبتلا ہے، بادشاہ بھی مشرک ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور سب سے بڑا اور پہلا امتحان یہاں سے شروع ہوا کہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں آزر، وہ خود مشرک ہے. آپ نے ان کو دعوت دی اور شرک سے روکنے کی کوشش کی. اللہ نے اس واقعے کو بھی قرآن میں ذکر کیا ہے. اور باپ نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کو گھر سے نکال دیا. یہ پہلی آزمائش آپ پر آئی. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ تم بتوں کو خدا بناتے ہو، اور میری نظر میں آپ اور آپ کی پوری قوم یہ صریح گمراہی کے اندر مبتلا ہے. اس کے بعد قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نے بھی بات نہیں مانی آپ کی. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. جب رات ان پر آئی اور وہ قوم ایسی تھی کہ ستاروں پر، چاند سورج پر یقین رکھتی تھی کہ نفع ضرر نقصان یہ چاند تاروں کی وجہ سے ہے، ستاروں کی وجہ سے ہے. تو حضرت ابراہیم نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، اور جب وہ ستارہ ڈوب گیا قال لا احب الافلین، ڈوبنے والوں کو، غائب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. وہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو کبھی نظر آئے کبھی نظر نہ آئے. اس کے بعد چاند کو دیکھا، کہا تم چاند کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اس میں بھی نفع اور نقصان نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، خالق ان کا اللہ ہے. جب چاند غائب ہو گیا کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. اس کے بعد کہا اچھا تم سورج کو خدا سمجھتے ہو، یہ بڑا ہے، روشنی بھی زیادہ ہے. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. اور سورج غروب ہو گیا کہ جو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا انی بریء مما تشرکون، جو شرک تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. قوم بھی آپ کی مخالف، یہاں تک کہ جب وہ لوگ باہر چلے گئے شہر سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کدے میں گھس کر سارے بت ان کے توڑ دیے.
اور کھلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. واپس آئے اور قوم نے، ان کو معلوم ہو گیا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہی ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، کہ اسے پکڑو. آپ کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ حکومت نے آگ جلوائی، ایک بڑی آگ، اس آگ میں آپ کو ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں بھی آپ کو کامیاب کر دیا، اور آگ کو اللہ نے آپ کے لیے گلے گلزار بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اور کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین. اب فرمایا مجھے ہجرت کرنا ہے، میں اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، اللہ مجھے راستہ دکھا دے گا. چنانچہ آپ بابل سے نکلے اور شام پہنچ گئے. شام پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل. فرمایا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ فرماتے ہم نے ان کو بشارت دی ایک حلیم المزاج بیٹے کی. بیٹا پیدا ہوگا، بڑا حلیم ہوگا، تحمل والا ہوگا، برداشت کرنے والا ہوگا. بیٹا پیدا ہوا. اب اللہ کا حکم آیا پھر کہ اس بیٹے کو اور اس کی اماں کو، حضرت ہاجر کو جو حضرت اسماعیل کی اماں ہے، ان دونوں کو یہاں سے لے جاؤ اور ایک بے آب و گیاہ وادی میں، جہاں آج اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، کہا اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں آ کر ان کو چھوڑ دو. اللہ کو جو منظور تھا، اسماعیل یہاں رہیں گے، یہاں شہر آباد ہوگا، اللہ کا گھر بنے گا، اور پھر ان کی نسل سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے. ان کو وہاں اللہ نے آباد کروانا تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام پہ امتحان آیا. بیٹا اللہ نے دیا آخری عمر میں، اور جب بیٹا ہوا کہا وہاں چھوڑ کر انہیں واپس آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو وہاں چھوڑ کر واپس شام آ گئے. اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا، قبیلہ جرہم وہاں سے گزر رہا تھا، اور حضرت اسماعیل، یہ قصہ بھی آپ نے سنا ہے، جہاں اماں نے آپ کو رکھا پانی کی تلاش میں، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہی تھی، اللہ نے وہاں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا پانی نکال دیا. انہوں نے دیکھا یہاں پانی ہے، کہا جی اجازت ہو تو ہم بھی یہاں رہ جائیں. وہ پہلا قبیلہ جرہم وہ وہاں آباد ہوا. اللہ نے اس کو گاؤں بنا دیا، پھر اس گاؤں سے وہ شہر بن گیا. حضرت ابراہیم آتے تھے اپنے بچوں، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے. بعد میں انہوں نے اللہ کا گھر بھی بنایا وہاں. اب اللہ کا حکم آیا، بیٹا جب چلنے پھرنے کے باپ کے ساتھ کچھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا تو اللہ کا حکم آیا، اب پھر امتحان ہے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ خواب علماء لکھتے 3 رات آپ نے خواب دیکھا. پہلی رات خواب دیکھا 8 ذو الحجہ کی رات، اور آپ سارا دن سوچتے رہے. پھر دوسری رات خواب دیکھا 9 ذو الحجہ کی رات، اور پھر آپ صبح آپ اور زیادہ اس بات کو پہچان گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر 10 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا، اور صبح اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کے لیے تیار ہو گئے. اسی لیے جب حج شروع ہوتا ہے تو 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے،
اور پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات جاتے ہیں اور پھر 10 ذی الحجہ کو واپس بنا آ کر قربانی کرتے ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم تھا اور امتحان لینا تھا، اس لیے خواب میں دکھایا، اور پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزری ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر نکلے اور منا میں پہنچے۔ یہ جو 3 شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں، کہتے ہیں یہاں شیطان نمودار ہوا اور اس نے کوشش کی روکنے کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مارا۔ پھر دوسری جگہ نمودار ہوا تو یہاں کنکر مارا، پھر تیسری جگہ نمودار ہوا تو یہاں مارا۔ اسی لیے حاجی بھی قربانی سے پہلے شیطان کو کنکری مارتا ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل، ماتھے کے بل نیچے پچھاڑ دیا ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میرا چہرہ دوسری طرف پلٹ دیجئے تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے، اس لیے کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے۔ کہا میرا چہرہ دیکھ کر کہیں آپ کا ہاتھ نہ رک جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی قربانی کے لیے ان کو پچھاڑا، اور جب قربانی کرنا شروع کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، حضرت جبریل حاضر ہوئے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے آواز دی ہے ابراہیم تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، سچا کر دکھایا۔ خواب کیسے سچا ہوا؟ خواب اس طرح سچا ہوا کہ حضرت ابراہیم کا تو امتحان لینا تھا، بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں دکھایا کہ بیٹا ذبح ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے یہ حکم اللہ نے جبریل کے واسطے سے نہیں دیا، اس لیے کہ امتحان لینا تھا۔ اگر جبریل آتے کہ جی آپ کو چری پھیرنی ہے لیکن آگے اس کو مرنا نہیں ہے، تو پھر امتحان کہاں ہوتا؟ اس لیے اللہ نے خواب دکھایا کہ میں چری پھیر رہا ہوں، یہ دیکھا، لیکن آگے یہ نہیں دکھایا کہ وہ ذبح ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم امتحان میں تھے۔ اور جب انہوں نے چھری پھیرنا شروع کی، اللہ نے فرمایا سچ دکھایا تم نے اپنا خواب، اور پھر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے ہم نے ذبح عظیم دی تمہیں۔ ذبح عظیم سے مراد بڑی قربانی۔ علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیج کر حضرت اسماعیل کی جگہ رکھا، جب چری پھیری اور دیکھا تو اسماعیل کی جگہ وہ ذبح ہو چکا ہے۔ یہ ہے وہ قربانی، اور یہ وہ مینڈا تھا، اللہ اکبر، جو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے
قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کیا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا، فرمایا ما هذه الاضاحی، اللہ کے رسول یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا ملتا ہے؟ کہا جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملتی ہے۔ کہا فالصوف یا رسول اللہ، بعض جانوروں کے بال تو وہ اون ہوتا ہے، وہ بہت چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر بال جو اون کے بال ہے وہ چھوٹے چھوٹے، اس میں بھی ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں انہیں مسلمان کو دل کھول کر قربانی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بندے کا عمل جو پسند ہے وہ خون بہانا ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے جی لاکھوں مسلمان قربانی کر رہے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، اس کی جگہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ تو کیا ہم اللہ سے زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے ہم زیادہ جاننے لگے ہیں؟ اللہ کو یہ عمل پسند ہے، بس ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے اس قسم کے یہ شیطانی وساوس ہے۔ دوسری جگہ آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا جو ہم فضولیات، فضول چیزوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، پارٹیوں میں، شادیوں میں، تقریبات میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہاں شیطان یہ وسوسہ نہیں ڈالتا کہ غریب کی مدد کرو۔ جب آپ عبادت کرنے جائیں گے وہاں یہ وسوسہ ڈالے گا۔ حج پہ 5000 پاؤنڈ ایک حج پہ آپ لگا رہے، اس سے بہتر کسی غریب کو پیسے دے دیں۔ ہر سال قربانی کرتے ہیں آپ، یہ کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ شیطان وہاں آپ کو نہیں وسوسہ ڈالے گا جہاں آپ دنیا کے اندر پیسہ ضائع کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے نام پہ دینا ہے وہاں شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ قربانی کیجئے۔ باقی ان دنوں سے متعلق جو مسائل تھے وہ گزشتہ جمعے بیان کیے گئے تھے، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا تھا تکبیرات تشریق کا، یہ دوبارہ اس لیے عرض کر رہا ہوں یاد دہانی ہو جائے۔ اور تکبیرات تشریق یہ عرفات یعنی 9 ذی الحجہ، جب وقوف عرفات جس دن ہوتا ہے حج سے، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے، تو عید الاضحیٰ ہے اس سال ہمارے یہاں منگل کے دن، وقوف عرفات ہوگا پیر کے دن، تو پیر کو 9 تاریخ ہے، منگل کو 10 تاریخ، تو پیر کے دن فجر کے بعد سے تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گی، اور یہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ 13 ذی الحجہ کے عصر کے بعد تک یہ 5 دن تکبیرات پڑھنی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، آج عرفے کے روزے سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ عرفے کا روزہ یہ مسنون ہے، صوم عرفہ، اور یہ 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس سال جیسے میں نے عرض کیا کہ 9 ذی الحجہ پیر کے دن ہے، پیر کے دن عرفات میں حاجی وقوف کرتے ہیں، وقوف عرفات، تو 9 ذی الحجہ کو ہمارے یہاں بھی پیر کے دن ہی 9 ذی الحجہ ہے، اس لیے آپ پیر کے دن یہ روزہ رکھیں گے، اور 10 کو پھر عید الاضحیٰ ہے۔ لیکن اس سال بھی
ہمارے یہاں عید میں اتفاق نہیں ہوا ہے، تو برطانیہ میں، یورپ میں بہت سے لوگ ہیں جو منگل کے دن عید کریں گے، بہت سے ہیں جو بدھ کے دن عید کرنے والے ہیں۔ تو جو منگل کے دن عید کرنے والے ہیں ان کا روزہ تو پیر کے دن ہوگا، اس لیے کہ 9 ذی الحجہ پیر کے دن ہے، اور اس دن وقوف عرفات بھی ہوگا۔ لیکن جو لوگ بدھ کے دن حج کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو دیگر ممالک میں ہیں ان کے یہاں بدھ کے دن حج ہے، ان کی بدھ کے دن عید ہے، اور ان کے یہاں اپنی چاند کی رویت ہوتی ہے، تو وہ عرفات کا روزہ کب رکھیں گے؟ وہ جو صوم عرفہ ہے وہ رکھیں گے وہ منگل کے دن، پیر کے دن نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ پیر کے دن ان کی 8 ذی الحجہ ہے، اور ان کی 9 ذی الحجہ کب ہے؟ منگل کے دن، تو منگل کے دن رکھیں گے۔ ہمارے یہ سوال کچھ نوجوان پوچھتے ہیں، اور یہ اس مسئلے کو اس لیے میں ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے یہاں ہم جو عید کر رہے ہیں ہم منگل کو کر رہے ہیں، ہمارا صوم عرفہ پیر کے دن ہوگا، اور اس دن عرفات کا وقوف بھی ہوگا۔ لیکن جیسے دوسرے لوگ ہیں وہ بدھ کے دن کر رہے ہیں، تو وہ روزہ کب رکھیں عرفے کا؟ تو وہ رکھیں گے منگل کے دن، اس لیے کہ 9 ذی الحجہ ان کی منگل کے دن ہے۔ تو اس پہ ہمارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ اس دن تو وقوف عرفہ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں اس روزے کا تعلق وقوف عرفہ سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا تعلق عرفات کے وقوف سے ہے، جب عرفات کا وقوف ہوگا تو اس دن رکھا جائے گا، چاہے آپ کی یہاں 8 تاریخ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اختلاف مطالعے کی وجہ سے، چاند کی رویت کی وجہ سے تاریخیں بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ منگل کے دن عید کریں گے، بعض لوگ بدھ کے دن کریں گے۔ جو لوگ بدھ کے دن کرنے والے ہیں وہ منگل کو رکھیں۔ اس کی وجہ یہ سمجھیے کہ روزوں کا تعلق، روزہ ہو گیا، عید ہو گیا، حج ہوا، ان احکامات کا تعلق، ان عبادات کا تعلق چاند سے ہے۔ آپ کے یہاں جب چاند ہوا آپ روزہ رکھیں گے، جب چاند ہوا آپ عید کریں گے، تو آپ کے یہاں آپ اس اعتبار سے آپ رمضان اور عید کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ چاند کے بارے میں سوال انہوں نے اس لیے کیا کہ سورج تو ایک جیسا رہتا ہے، نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے۔ چاند چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، پھر کمپلیٹ ہوتا ہے، کامل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جواب دیجئے قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ فرما دیجئے کہ یہ اوقات مقررہ ہے لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے بہت سے عبادات اور معاملات چاند کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عدت کے ایام کیسے پورے ہوں گے؟ چاند کے ذریعے۔ مدت حمل، اسی طرح رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفے کا روزہ، یہ کب رکھیں گے؟ یہ چاند کی تاریخ سے۔ چاند ہوا 9 ذی الحجہ آیا آپ روزہ رکھیں گے، چاند ہوا آپ رمضان کا روزہ شروع کریں گے، چاند ہوا، چاند نظر آیا آپ عید کریں گے۔ اور دنیا میں ہر جگہ چاند ایک وقت میں نظر نہیں آتا ہے، ایک دن سب روزہ نہیں شروع کرتے، ایک دن سب عید نہیں کرتے ہیں۔ تو روزوں کا تعلق اور حج کا تعلق
یہ چاند سے ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عرفے کے روزے کو یہ سمجھ لیا جائے کہ چاہے ہمارے یہاں 8 ذو الحجہ ہو، لیکن اگر عرفات میں حاجی صاحب وقوف کر رہے ہیں اس دن تو ہم اس دن روزہ رکھیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں سعودیہ سے ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا تو ان کے یہاں جب سعودیہ میں حاجی عرفات کا وقوف کریں گے تو وہ 9 تاریخ ہوگی، اور جس ملک میں ایک دن پہلے چاند نظر آیا ہے اس دن 10 تاریخ ہوگی، تو وہ لوگ تو اس دن عید کریں گے، ان کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے اس دن روزہ رکھنا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، اور یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شہر میں کچھ لوگوں نے چاند دیکھا، حاکم کے پاس پہنچے، حاکم نے ان کی گواہی قبول نہیں کی۔ یاد رکھیں، صرف چاند دیکھنے سے آپ روزہ نہیں شروع کرتے جب تک کہ حاکم قاضی وہ آپ کی گواہی قبول نہ کرے۔ گواہی قبول نہیں ہوئی، اب آپ بتائیے، جب حاکم نے ان کی گواہی قبول نہیں کی اور وہ چاند خود دیکھ چکے ہیں، تب بھی وہ اپنی چاند اپنی رؤیت کا اعتبار نہیں کریں گے، حاکم وقت کے اعلان کا اعتبار کریں گے۔ تو سوال کیا یہ لوگ عرفے کا روزہ کب رکھیں گے؟ اس لیے کہ جو اعلان کے مطابق جس دن روزہ ہے اس شہر میں وہ تو 9 تاریخ ہے، لیکن انہوں نے جو چاند دیکھا ہے اس کے اعتبار سے تو وہ 10 تاریخ ہے۔ تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ اپنی چاند کی رؤیت کا اعتبار نہیں کریں گے، یہ اس قاضی کے اعلان کا اعتبار کریں گے جو ان کے شہر میں ہے، یا اپنی تاریخ کا اعتبار کریں گے۔ اس لیے یہ عرفے کے روزے کا تعلق آپ کے ملک کی تاریخ سے ہے، اور وہ 9 ذی الحجہ ہے تو آپ روزہ رکھیں گے۔ البتہ ایک صورت میں یہ مشورہ دیتا ہوں اور آپ کو بھی دے رہا ہوں، ہم برطانیہ میں اس وقت 2 قسم کی جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو اس سال منگل کے دن عید کر رہی ہے، تو ان کا عرفہ ہوگا، صوم عرفہ، عرفے کا روزہ ہوگا پیر کے دن، اور اسی دن یوم عرفہ بھی ہے، عرفات کا وقوف بھی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ اور ان کے اندر اتفاق ہو گیا۔ لیکن جو دیگر حضرات ہیں ان کی عید ہے بدھ کے دن، ہمیں ان سے بھی ہمدردی ہے، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہے، کوئی جھگڑا ہمارا ان کے ساتھ ذاتی تو نہیں ہے۔ وہ بدھ کے دن کر رہے ہیں، اب جب وہ روزہ رکھیں گے تو کب رکھیں گے؟ عرفے کا روزہ رکھیں گے منگل کے دن، اور منگل کے دن وقوف عرفات تو ہوگا نہیں، منگل کے دن تو حاجی صاحب مینا میں ہوں گے، لیکن ان کی ہوگی وہ 9 تاریخ۔ تو ان کو ہمارا ہمدردانہ ایک مشورہ یہ ہے کہ بھائی وہ 2 روزے رکھ لیں، پیر کے دن بھی رکھ لیں، منگل کے دن بھی رکھ لیں، اس لیے کہ یہ ایام تو ویسے ہی مبارک ایام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو بندے کے اعمال دیگر ایام کے بنسبت زیادہ محبوب ہے۔ آپ ایک روزہ پیر کے دن رکھ لیں، ایک روزہ منگل کے دن رکھ لیں، اور بدھ کے دن آپ کی عید ہوگی، تو آپ کو یہ سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی کہ جی ہم نے ایک روزہ رکھا جس وقت وقوف عرفات ہو رہا تھا، اور ایک روزہ رکھا ہم نے جب ٹیکنیکلی ہماری 9 تاریخ تھی، تو 2 روزے رکھ لے۔ جو باقی لوگ منگل کے دن ہماری طرح عید کر رہے ہیں وہ پیر کے دن روزہ رکھ لے۔ بھائی جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، اتفاق والی صورت پیدا کریں، اور آپ کو تو ثواب سے کام ہونا چاہیے، ثواب ملنا چاہیے، ثواب آپ کو 2 روزوں میں زیادہ ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ
لی بعدہ، عرفے کے دن روزہ رکھنا، فرمایا مجھے اللہ سے یہ قوی امید ہے کہ اس سے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس روزے کو آپ اللہ توفیق دے تو یہ روزہ رکھیں۔ البتہ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں یا وہاں پر پہنچ چکے ہیں، وہ حج کریں گے تو عرفات کے میدان میں وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور وہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ عرفات کا میدان ہے، ام فضل حضرت عباس کی اہلیہ ہے، یہ فرماتی ہے کہ صحابہ میں یہ بحث چھڑ گئی کہ اللہ کے رسول نے آج روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ کچھ کا خیال تھا آپ نے روزہ رکھا ہے، کچھ کا خیال تھا نہیں رکھا ہے، یہ ایک بحث چھڑ گئی۔ تو ام فضل نے ان کی باتیں سن لی تو وہ فرماتی ہے کہ میں نے دودھ کا ایک پیالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اس وقت عرفات میں تھے، اونٹ پر سوار تھے آپ، اور میں نے آپ کی خدمت میں پیالہ بھیج دیا دودھ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور اونٹ کے اوپر بیٹھے، سب کے سامنے وہ پیالہ پیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ اسی لیے اس روزے کا تعلق عرفات سے نہیں، یہ تاریخ سے ہے۔ اگر عرفات سے ہوتا تو حاجی بھی رکھتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے، ابو داؤد میں روایت ہے، وہاں عرفے کا ذکر نہیں ہے، وہاں 9 تاریخ کا ذکر ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے۔ وہاں عرفے کا ذکر نہیں، وہاں تاریخ کا ذکر ہے۔ اس لیے جو حضرات حج میں ہیں وہ تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں تاکہ انرجی ہو، طاقت ہو تو عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں گے، ذکر و اذکار میں لگائیں گے۔ اور ایک آخری بات یہ بھی سن لیجئے، عرفے کے دن ایک تو آپ روزہ رکھیں، اور ایک عرفے کا خاص ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن ایسا ذکر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے اس ذکر کے ساتھ اللہ کو یاد کیا ہے۔ گویا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب وہ ذکر بہت آسان ہے، مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، اور وہ عرفے والے دن وہ ذکر کرنا مسنون ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ وہ ذکر کیجئے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے وہ ذکر کیا ہے۔ اور وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ذکر ہے جو ہمیں آتا بھی ہے، ہماری جو خواتین گھروں میں سن رہی ہیں وہ بھی یاد کر لیں کہ عرفے کے دن ایک تو اللہ توفیق دے روزہ رکھے، اور ایک یہ ذکر کرے جو تمام انبیاء کا ذکر ہے جنہوں نے عرفے کے دن کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔